اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو حضور کو نصاب دے کے بھیجا، اس نصاب کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے۔ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مقدس ہے۔ ہمارے ہاں قرآن پاک کے ساتھ جو گہرا تعلق مسلمانوں کو پیدا کرنا چاہیے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، فتنوں کے آنے کے ساتھ ساتھ وہ گہرا ربط موجود نہیں رہا۔ مسلمانوں کے پاس اسلام کی صداقت کی بڑی ساری دلیلیں موجود ہیں، لیکن جو دلیل قرآن اسلام کے سچا ہونے کی ہمارے ہاتھوں میں ہے نا، کہ اسلام سچا مذہب ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں دلیل ہے وہ قرآن پاک ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو اور اپنے سارے حمایتی اکٹھے کر لو، ایک صورت قرآن پاک کے مقابلے کی لاؤ۔ اگر کافروں کے پاس، اللہ کرے کبھی کبھی آپ موبائل چھوڑیں بھی، آمین تو کہہ دیں، یعنی محفل رہتی ہے تو رہ جائے، کوئی اور کام رہتا ہے تو رہ جائے، فوٹو نہیں رہنی چاہیے۔ کیا مطلب، یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے کہ اس کو بندہ دماغ پر سوار کر لے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ ملک میں پہلے بڑے چینل تھے، بڑی مصیبت تھی، چینل زیادہ تھے اور خبریں تھوڑی تھیں، اس لیے جو خبر نہیں وہ بھی خبر بن گئی ہے۔ اب اس پہ بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر بندے نے چینل بنا لیا ہے، ساری قوم صحافی بن جائے گی تو باقی کام کون کرے گا؟ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ اس پہ تھوڑی سی مجھے آپ موقع دیں۔ اب تو میں نے دوستوں سے کہا ہے کہ جلسوں پہ جانے کی تو ضرورت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ جلسے پہ جا کے بھی تو ویڈیو ہی بنوانی ہے نا، تو گھر ہی بنوا کے بھیج دو، ختم ہو گئی بات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ میری بات پر تھوڑی توجہ دیں۔ آپ سے بات کرنے آئے ہیں، ویڈیو ہی دینی ہوتی تو دے دیتے۔ پہلے ماشاءاللہ 4 5 6 کیمرے چل رہے ہیں، یہی کافی ہیں۔ ہم تو زندگی ہی ساری آئینوں میں گزار رہے ہیں، اس لیے حقیقتوں سے پیچھے ہٹ گئے سارے لوگ۔ صبح پہلے لوگ سنت شریعت کے مطابق تیاری کرتے تھے کہ میں اس طرح کا لوگوں جو اللہ رسول کی چاہت ہے، اب لوگ اس طرح کی تیاری کرتے ہیں کہ فوٹو میری صحیح آ جائے سارا دن۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے۔ یہ خوابوں کی دنیا ہے، اس سے باہر آئیں، حقیقت کی زندگی کا سفر کریں، ورنہ جسمانی طور پر تو شاید ہم تھوڑے بہت قائم رہ جائیں گے، لیکن روحانیت ختم ہو جائے گی، وہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی اگر صرف کیمروں میں زندہ رہنا ہے۔ تو آپ تھوڑا ٹائم دیں، بس 2 4 ہی تو باتیں عرض کرنی۔ تو ہمارے پاس قرآن پاک سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی۔ اگر کافروں کے پاس قرآن پاک کا کوئی جواب ہوتا نا تو وہ بدر میں تلواریں لے کے نہ آتے، قرآن کا جواب لے کے آتے۔ جواب ختم ہو گیا تھا تو انہیں تلوار اٹھانی پڑی تھی۔ قرآن پاک صداقت کی دلیل۔ ہمارے ہاں ہوا یہ کہ قرآن کے قاری تو اللہ کے فضل سے موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، ابھی انشاءاللہ صاحبزادہ صاحب کی بھی دستار بندی ہوگی۔ قاری ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں۔ ضرورت ان لوگوں کی ہے جو قرآن پاک سے محبت کریں، جو کسی قاری صاحب سے آ کے کہیں میرا دل کرتا ہے آج آپ مجھے سورہ ملک کی تلاوت سنائیں، میرا دل کرتا ہے سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں۔ بڑی اچھی بات ہے، محفلوں میں رکے آتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، سونی بات ہے، لوگ فرمائش کرتے ہیں فلانی نعت پڑھو، لیکن چلو کوئی ایک رکا آ جائے کہ جناب سورہ یاسین پڑھو، کبھی آ جائے، دل کرتا ہے کبھی آ جائے۔ آیا نہیں ویسے ابھی تک، کبھی آیا نہیں، آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اچھا ایک اور مسئلہ ہے، نقیب، خطیب، نعت خواں، میری طرح جو بندہ بھی اسٹیج پہ آئے گا وہ آ کے کہے گا سارا قرآن حضور کی تعریف ہے،
یہی کہتے ہیں سارے تے سناندے شعر نے، بھئی سارا قرآن بقول تیرے حضور کی تعریف ہے تو پڑھنا 4 آیتیں پھر، وہ آئے تو ایک بھی نہیں سنا رہا سارا قرآن۔ بلکہ اب تو اللہ خیر کرے، میں تو اسٹیج پہ پریشان ہو جاتا ہوں جب نقیب محفل کو دوڑ دھوپ کرتا ہے نا بہت زیادہ، بھاگ کے ادھر چلے گئے، بھاگ کے ادھر چلے گئے، مائک نکال لیا، کہتے پرا ہو جو میں جملہ دین لگا۔ تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے تو جملہ دین لگا کہ بم چلان لگا، بات کر جو کرنی ہے، اور جو بات تو نے اتنا زور لگا کے کی وہ بڑے آرام سے بھی ہو سکتی تھی۔ تو یہ مزاج نہیں سنجیدہ لوگوں کا، سنجیدگی فکر حسن ہوتا ہے زندگی کا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ اسٹیج والوں کی غلطی نہیں ہوتی، ہم جو سننے سنانے والے ہیں نا، میری ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ نعت پڑھنا بھی بڑا کمال ہے لیکن اصل تو سننا کمال ہے، اس لیے کہ نعت صحابہ پڑھتے تھے اور مدینے والے محبوب سنا کرتے تھے۔ تو جب سماعتیں زیادہ مؤثر ہوں گی، مہذب ہوں گی، تو انشاءاللہ سننے والے بھی اسی ترتیب سے چیزوں کو مرتب کریں گے۔ عام دام برسر مطلب قرآن پاک ہمارے پاس دلیل، اور قرآن پاک میں سچ مچ ہر چیز کا حل موجود ہے، لیکن اس کے لیے جو قرآن پاک سے پیار کرے، قرآن پاک سے محبت کرے، آپ یقین کریں کہ اب تو کئی دفعہ نا مشکل محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح کر کے اللہ رسول کی بارگاہ میں جائیں گے۔ پیروں کے آستانے، محفلیں، جلسے، فلاں چیز، ہر شے زیادہ، تلاوت تھوڑی۔ یعنی محفل نعت میں ایک بندہ صرف قرآن پاک پڑھنے والا قاری، وہ بھی شروع میں لگا دو، اور 11 بندے نعت پڑھنے والے۔ بھئی آپ ضرور نعت پڑھیں، پر قرآن تو اصل ہے، قرآن تو کمال ہے، قرآن تو اعزاز ہے، اور قرآن ہی تو وہ چیز ہے جسے پڑھ پڑھ کے مدینے والے محبوب نے لوگوں کے دلوں کا زنگ دور کیا ہے۔ آپ بغیر قرآن کے کیسے انقلاب برپا کریں گے؟ اور اب بہت سارے لوگ ہیں، وہ آج کل ایک جماعت چلی ہے نا جو کہتی ہے صحابہ کے سب سے بڑے محب ہم ہیں، پھر ایک اور نکلی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سمجھ آئی ہے، امام حسن سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں، انہیں زیادہ سمجھ آئی ہے۔ او خدا کے بندو، میرے رسول پاک کی ہر نسبت اگر حضور کی اولاد کی بات ہو تو میرے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ایک ایک بچہ حسن والا۔ اور کس بندے میں جرت ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ یہ عقیدہ پھیلائے کہ نبی پاک کا کوئی صحابی ٹھیک نہیں؟ تجھے کس نے یہ اجازت دی ہے؟ اپنے قد کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک، حضور کا ہر صحابی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے، تبھی عقیدہ حسین رہتا ہے۔ یہ جو کمزوریاں دکھائی جا رہی ہیں یہ صرف کتاب و سنت سے، یعنی لوگ شعروں کے زور پر عقیدے تگڑے کرنا چاہتے ہیں۔ شعر ہم سے زیادہ کون پڑھے گا؟ ہمیں تو بیماری ہے شعروں کی۔ میں سمجھتا ہوں اچھا شعر تو اچھے ادب کی علامت ہوتا ہے، لیکن شعر ہے، عقیدہ نہیں۔ عقیدہ قرآن و حدیث ہے، عقیدہ کتاب و سنت ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آپ شعر پڑھ کے عقیدے کوئی مضبوط کریں گے؟ شعر وہ جو عقیدے کی تائید میں ہو، عقیدے کی۔ اعلیٰ حضرت نے درجنوں آیات لکھی، حدیثیں لکھی، اور اس کے بعد شعر لکھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ تو یہ تائید میں ہے۔ بہرحال اس طرف جانا نہیں چاہتا، تو اصل ہمارے پاس قرآن پاک، اور قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تمہیں وہ شانوں والی کتاب دی ہے جس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں، کوئی شک ہی نہیں، بے عیب لا ریب۔ قرآن مجید اپنی ایک الگ تازگی رکھتا ہے، ایک الگ حسن رکھتا ہے، وقار رکھتا ہے۔ اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ مولا علی راوی ہیں حدیث کے، محبوب نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے جب بھی پڑھو گے نا، جتنی دفعہ بھی پڑھو گے نا، جس رنگ میں بھی پڑھو گے نا، جس ٹائم بھی پڑھو گے نا، تمہیں نئی تازگی عطا کرے گا۔ اللہ نے توفیق دی ہے، کئی دفعہ گزرے ہیں، قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کو دیکھا ہے، لیکن آج بھی جب دوبارہ پڑھتے ہیں نا کسی تفسیر کو، تو ایک ہی آیت نئے معنی دینا شروع کر دیتی ہے، نئے مفاہیم، نیا حسن، نئی جاذبیت۔ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک سے دلچسپی پیدا کریں، قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھیں، قرآن مجید کی تفاسیر کو دیکھیں۔